بنو قینقاع یہودیوں کا بہت بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو ادھر یہودیوں کے یہ 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور ان سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی۔ اگرچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً خباثت کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کی کوشش کی۔ پھر غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بنو قینقاع کے جوانوں کو، ان کے سارے لوگوں کو بلایا اور ان کے بزرگوں کو بلایا، اور یہودیوں کے جتنے قبائل تھے سب سے بات کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کریں گے، اسلام ہے غلبی کے لیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو غالب کریں گے۔ جعل کلمۃ الذین کفروا سفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ کافر کا جو کلمہ ہے یہ مغلوب ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے، اور اسلام غلبی کے لیے تم اسلام قبول کرو۔ دیکھو بدر میں اللہ نے ہمیں فتح دیا، اور ایسے نہ ہو کہ آپ کا بھی اس طرح حالات ہو جائے مشرکین مکے کا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے، مشرکین مکہ اور ہمارے موازنہ آپ نہ کرو، آپ کا ہمارے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مکی کے لوگ تو لڑائی جانتے نہیں تھے، آپ کے اپنے علاقے کے قوم کے لوگ تھے، اس نے ممکن آپ کے اوپر رحم کیا ہو، آپ نے ان کے اوپر رحم کیا ہو اور کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کو واسطہ پڑ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا، اسے دھمکی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن قرآن نے خبردار کیا تھا کہ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، یہ قرآن آیت یہودیوں کے اس قبیلے کے بارے میں نازل ہے کہ ان سے کہے قل للذین کفروا ستغلبون، کہ یار قریب مغلوب ہو جائیں گے، دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے اور جہنم میں جمع ہو جائیں گے، وبئس المہاد، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی وجہ سے ان سے کچھ نہیں کہا، اور اس نے کل دھمکی دی کہ آپ کا ہمارے سے واسطہ پڑ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اتفاق اس طرح ہوا کہ ایک مسلمان عورت بنو قینقاع میں گئی، اور وہ لوگ بہت تاجر قسم کے لوگ تھے، ہر قسم کام کرتے تھے، سونار کے بھی کام کرتے تھے اور لوہار کے بھی کام کرتے تھے، ہر طرح۔ تو ایک عورت کسی سونہار کی دکان میں گئی کوئی سونا کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو ادھر اس عورت جو چیز خرید رہی مسلمان، اسی یہودی نے اس سے کہا دکاندار نے کہ تم اپنے چہرہ ظاہر کرو۔ اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، میں چہرہ ظاہر نہیں کرتی۔ اور وہ جب عورت بیٹھ گئی تو اس زمانے کے جو برقعے ہیں، آج کل بھی بعض علاقوں میں ہے، وہ بڑے بڑے برقعے ہوتے تھے، اور جب عورت بیٹھتی دور دور تک وہ کپڑا زمین کے اوپر لگتا تھا۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مسلمان عورت کے اسی برقعے کے ایک کونے کے اوپر ایک کیل ٹونک دی، اور جب مسلمان عورت اٹھ رہی تھی تو اس کے سر سے وہ برقع اتر گیا، اس کا چہرہ نظر آ گیا، اور سارے یہودی اس کے اوپر ہنس پڑے، اس کے مذاق اڑائے۔ ادھر ایک مسلمان غیرت مند مسلمان تھے، اس زمانے کے مسلمان صحابی رسول تھے، انہوں نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے جا کے اس یہودی کو قتل کیا، اور جب یہودی کو قتل کیا، یہودیوں کا علاقہ ہے، بنو قینقاع بازار ہے، ساری یہودی ہے، ساری یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کیا۔ اور اسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کی شہادت کو اور اس صحابی کی شہادت کو بیس بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا۔ اب ادھر گئے، پہلے تو ان کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی ہے، آئے ویسے میں ڈرانا چاہتے، کچھ وقت رہیں گے واپس جائیں گے۔ وہ قلعوں کے اندر محصور ہو گئے، اپنے قلعے پیچھے بند کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ڈیرا ڈالا، اور 15 دن اس کا محاصرہ کیا۔ 15 دن بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے ہمیں منظور ہے، لیکن ہم محاصرہ ختم کریں۔ اور پھر وہ لوگ نکل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ خباثتی کی، لیکن ادھر منافق تو ہر دور میں موجود ہوتے۔ عبداللہ بن ابی جو بڑا منافق تھا مدینے کی، وہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ تو میرے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، میرے ساتھ ان کے جو ہے حلف ہے اور معاہدے ہے، اور انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ دیا، تو میں اس کو نہیں چاہتا ہوں کہ تم اس کو قتل کریں۔ اور بہرحال چونکہ اس وقت اس کی منافقت کا اعلان ہوا نہیں تھا، وہ تو بعد میں غزوہ احد میں اس کی منافقت ظاہر ہو گئی، اور
قرآن آیت کے بارے میں نازل ہو گئی، لیکن پہلے سے ان کی جو حرکت تھی وہ صحیح نہیں تھی، تو بہرحال اسی عبداللہ بن ابی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ شرط لگایا کہ تم مدینے کو چھوڑو گے، اور پھر وہ سارے لوگ مدینے سے باہر گئے، شام کے طرف ادھر ادھر منتقل ہو گئے، اور ادھر پھر ایک موذی بیماری کے ذریعے سے اللہ نے سب کو تباہ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو قینقاع اس کے ساتھ ایک عورت کی وجہ سے، کہ ایک عورت کو انہوں نے شہید کیا، ایک عورت کی بے عزتی کی، بلکہ عورت کو شہید نے عورت کی بے عزتی کی، تو اسی ایک عورت کی عزت کے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا اور اعلان جنگ کیا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے کتنے بہنیں ہیں جو کافروں کی جیل میں، ہمارے کتنے بھائی ہیں جو ظالموں کی جیل میں، ہمارے کتنے مسلمان ہیں فلسطین کے، کشمیر کے، دنیا کے مختلف حصوں کے جو ظالموں کی جیل میں۔ عافیہ صدیقی جو ایک ہمارے بہن جو کسی کیمرے کی آنکھ کے سامنے اور کچھ نہ کچھ کی خبریں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے معلوم نہیں ہے۔ عافیہ صدیقی خود کہتے ہیں کہ میں جیل میں نہیں ہوں، میں جہنم میں ہوں۔ اس کے سامنے قرآن رکھ کے اور کہتے ہیں اس کو پر پاؤں رکھو، اس کے بدن سے پوری طرح کپڑے اتارتے ہیں، اور جو انسانی یعنی کوئی انسان ایسے ظلم نہیں کر سکتے، کوئی درندہ ویسے ظلم نہیں کریں گے جو امریکہ کے جیل کے اندر ان کے ساتھ جو معاملہ ہے۔ جو مشتاق صاحب اللہ کو جزائے خیر دے رہے، جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے، وہ گئے تھے، انہوں نے اپنی چشم دی جو واقعات بیان کی، ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے اسے رو رو کے ان کے واقعات بیان کی، انسان سن نہیں سکتے۔ بہرحال تو ایک عافیہ صدیقی ہے، اور پتہ ہے ہمارے کتنے بہنیں، ہمارے کتنے بھائی ہیں جو کافروں کی جیلوں میں۔ اس لیے یہ آپ یعنی اس حالات میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے دل جو ہے دھڑکنا چاہیے، ہمارے درد، ہمارے احساس ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں دعاؤں میں کم از کم اس کی یاد کرنا چاہیے۔ اللہم انجِ قومنا المستضعفین من سجود الظالمین، اللہ ہمارے بھائیوں کو جو ظالموں کی جیل ہے اس کو اللہ نجات عطا فرمائے۔ اور ان حالات میں ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہم دین سے دور ہٹے، اسلام سے دور ہٹے، اس وجہ سے ہمارے جو حالات ہیں اس وجہ سے بھی ہے۔ تستی قرون اولیٰ کی وہ مثال ہے، اس طرح غیرت، اس طرح حمیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ اسلام کا ایک روب ہو، اسلام کو اللہ نے بھیجا اس مقصد کے لیے کہ وہ غالب ہو، تاکہ اسلام غالب ہو اور اسلامی نظام ہو، اسلامی شریعت ہو۔ اور جو بھی اسلامی نظام اسلامی شریعت کے لیے کوشش کرتے، دین کی اقامت کے لیے کوشش کرتے، ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ ان کو اسلامی حکومت عطا فرمائے، اسلامی نظام اللہ ان کے ہاتھوں سے قائم فرمائے، تاکہ اس کے نتیجے میں اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام جو ہے غالب ہو، اور دین جو ہے وہ غالب ہو، اور بے دین لوگ اور اسلام دشمن لوگ جو ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ اللہ اسلام کو اور اسلامی دنیا کو اور جتنے اسلامی دنوں کے جو اسلامی مسلمان ہیں اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے، اور ان کے خلاف جتنے سازشیں ہیں ان تمام سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔